رشید عباسی ملعون تکذبان کی گندی نسل بن کے مدینے آیا. اس نے محمد سے رشتہ داری ثابت کرنے کے لیے سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا ابن الام، اے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام. ادھر سے امام موسیٰ ابن جعفر ابن باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی برادر رسول چلے اور محمد کی قبر پر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا ابتا ہو، اے بابا آپ پر میرا سلام، اے بابا آپ پر میرا سلام. امام موسیٰ کاظم نے اپنے نانا کو کہا اے بابا آپ پر میرا سلام، کیونکہ موسیٰ کاظم کو پتا تھا میرے بابا کہنے سے محمد کا دل زندہ ہوتا ہے، میرے بابا کہنے سے. اور پھر زمانے نے دیکھا کہ موسیٰ کاظم کے بابا کہنے سے محمد کا دل قبر کے اندر بھی زندہ تھا. ادھر ہارون نے کہا واہ موسیٰ کاظم، مجھے نیچا دکھانے کے لیے آج اپنے نانا کو بابا کہہ کے پکارا. اس سے پہلے امام جواب دیتے قبر محمد سے آواز آئی علیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام. آپ اے میرے بیٹے آپ پر بھی میرے سلام. وہ جس بی بی کے خالی بابا کہنے سے بابا خوش ہو جاتا تھا، پتہ نہیں وہ جب کہتی ہوگی جا کر قبر رسول پر صبت علیہ مصائب لونہ، بابا تیرے بعد مجھ پر اتنے دکھ آئے، صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا اگر وہ دنوں پر پڑھتے تو بابا وہ دن بھی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. نظر صحیح بچپن سے آپ کے دو مصرے سنتے آ رہے ہوں گے صبت علیہ مصائب لونہ. بابا مجھ پر اتنے مصائب آئے، صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا اگر وہ دنوں پر پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے. مجھے اپنے امیر کائنات کے پاکیزہ فرمان سے ان دو مصروں کی تشریح ملی. جب سیدہ کی قبر رات کے اندھیرے میں بنائی نا، کیونکہ 3 جمادی الثانی چاند کی 3 کو چاند کی بھی روشنی نہیں ہوتی. جو ہی علی نے قبر بنائی تو اندھیرا تھا مدینے میں، اور قبر کا اندھیرا الگ. مالکہ انوار الہی کی تربت علی نے بنائی، اور اس اندھیری رات میں اندھیری قبر پر کھڑے ہو کر علی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنتو نبی، اے میرے نبی کی بیٹی، اخرجتھا ظلمات الی النور، آج میں تجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف بھیج رہا ہوں. یعنی سیدہ پر اتنے ظلم آئے کہ اس کے مقابلے میں رات کا اندھیرا بھی روشنی لگ رہا تھا. علی فرماتے ہیں اگر کوئی ان دکھوں کا اندازہ کرنا چاہے نا کہ کتنا ظلم ہوا سیدہ پر، تو وہ ان 85 دنوں کو پڑھے جو محمد اور سیدہ کی شہادتوں کے مابین ہیں. چونکہ ان 80-85 دنوں میں ہر گزرنے والا دن ایک الگ قیامت تھا. رضا صحیح میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، اور مفاتیح الجنان میں جا کے آپ بھی پڑھ لینا. ہر پیر اور جمعرات کو جنت البقیع والے بیت الحزن سے چلتی تھی 3.5 میل ننگے پاؤں پیدل سفر کر کے میدان احد میں رسول کے چچا حمزہ کی قبر پر جاتی تھی. اسی قبر کی مٹی سے زہرا نے اپنی ایک تسبیح بھی بنائی. عزادارو جناب حمزہ کی قبر پر کیوں جاتی تھی؟ کیونکہ رسول کو زندگی میں حمزہ پر بڑا مان تھا. زہرا رو رو کے جا کے کہتی تھی اے میرے بابا کے چچا، کاش اگر آج آپ ہوتے تو میری
پہ جلتا ہوا دروازہ یا سیدہ یا سیدہ آغاز مصائب ہے. پھر عزادار کہتے ہیں مصائب زیادہ پڑھا لیکن اتنا کرم ہے سیدہ کہ آپ کی دھرتی پر کہ آپ احساس کے مصائب پر اتنا گریہ کر لیتے ہیں کہ سخت روایت کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. دو جملوں سے آغاز کرنے لگا ہوں. علی فرماتے ہیں اگر سیدہ کے مصائب کا اندازہ کرنا ہو ان درمیانی ایام کا مطالعہ کر لینا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم پر کیا گزر گئی. عزاداروں دروازے کا جلنا سن کے روئے بھی تو عزادار روئے, میخوں کا پسلیوں میں گڑ جانا سن کے روئے تو عزادار روئے, محسن کا مارا جانا سن کے عزادار روئے تو روئے, سیدہ کا کفن دفن سن کے روئے تو عزادار روئے. میں خدا کی قسم وہ کون سا فکرہ پڑھوں جس نے مجھے پچھلے دنوں میں مصائب کی کتابیں پڑھتے ہوئے رلایا نہیں. محمد کی قبر پر علی زہرا کو دفنا کے آئے اور آ کے رو کے کہا تدفنو ابنتک سرن, دفنا کے نہیں تیری بیٹی چھپا کے آیا ہوں. اے اللہ کے رسول میں آپ کی بیٹی دفنا کے نہیں میں آپ کی بیٹی چھپا کے آیا ہوں. میری مجال ہی نہیں جو میں اگلا فکرہ بیٹھ کے پڑھ لوں. علی مولا نے اپنے دونوں ہاتھ جو 7-8 محرم کو غازی کے مصائب سن کے علم اٹھاتا تھا, یہ فکرہ اس سے زیادہ بہتر کوئی سمجھ نہیں سکے گا. جیسے 10 محرم غازی کے زین چھوڑنے کے بعد حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے نا, علی زہرا کو دفنانے کے بعد دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کر محمد کی قبر پر رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, جسے خیبر اور خندق نہیں جھکا سکے اسے تیری بیٹی کی جدائی توڑ گئی. یا حسین یا سیدہ اجرکم اللہ, میرا مولا حسین آپ کی غریب ماں کا پرسہ پیش کرنے لگا ہوں. میرے مولا میری مدد فرمانا تاکہ ہم آج 4 جمادی الثانی کو اتنی عبادت کر لیں کہ جتنا آپ نے رونے کا حکم دیا ہے. سب جانتے ہیں نا عزادار آج پہلا دن ہے حسن اور حسین کا اپنی ماں کے بغیر. ان دونوں شہزادوں کا ماں کے جنازے پر حال بڑا عجیب تھا. ادھر علی زہرا کا جنازہ تیار کر کے رکھے ہوئے تھے کہ وہاں مولا حسن نے آواز دی یا اماں ہو کلمنی قبل ان تفارق روح بدنی, اماں مجھ سے بات کریں اس سے پہلے کہ حسن کی روح پرواز کر جائے. اماں میری روح میرے بدن کا ساتھ چھوڑ جائے. عزاداروں میں نے کل بھی مصائب پڑھے, میں آج بھی پڑھ رہا ہوں, کل لنجوانیوں میں بھی پڑھوں گا, مصائب سارے پڑھ لوں گا ان 3 دنوں میں جتنی مجھے سیدہ نے طاقت دی. مگر اس فکرے پر صرف ہائے کرنا نہیں, جہاں ہاتھ آئے پرسہ کرنا بھی واجب ہے. وہاں سے آواز آئی کفن سے حسین تیری کیا حالت ہے, رو کے کہتے اماں میں تیرا غریب بیٹا ہوں, یا اماں ہو کلمنی قبل ان تسدع قلبی فاموت ابنک الحسین, اماں مجھ سے بات کر ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا, تیرا لال حسین یہی مر جائے. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ, بی بی ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ اپنا رحم فرما دیجئے. اے میری بی بی انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے اپنے بیٹے کے غم پہ. آیا کھڑا ہے وہ کربلا کا غریب حسین, اپنے بدن کے 1850 زخموں پر ہاتھ رکھے اپنی غریب ماں کا پرسہ لینے. تو میں پرسہ شروع کرنے لگا ہوں. عزاداروں علی فرماتے ہیں جنازے پر میرے بچوں کا یہ حال تھا, حسن گرتا تو حسین سنبھالتا, حسین گرتا تو عالیہ سنبھالتی. جب میرے سارے بچے گلے لگ کے روتے تھے میں علی اکیلا مٹی پہ بیٹھ کے کہتا تھا زہرا دیکھ تیرے بعد علی کتنا غریب ہو گیا ہے کہ حسین کربلا سے پہلے رو رہا ہے, زینب عالیہ شام سے پہلے رو رہی ہے. عزاداروں سیدہ کا جنازہ اٹھا, عجیب غربت تھی اس جنازے پر. میں نے پچھلے 2 دن سے آپ کے علاقے میں یہ فکرہ نہیں پڑا, آج 4 جمادی الثانی ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. یہ اتنا غربت
आलिया सर से चादर उतार के दोनों हाथ सर पे रखते कह रही थी, अम्मा मुझे छोड़ के ना जाना। अली फरमाते आलिया घर जाओ, अभी शाम का बाजार या हुसैन शर्म करके रोगे, अभी ढलती हुई शाम में तुम शर्म करके रोगे। अच्छा अगर कोई कहता है ना मुझे एहसास के जुमले पर रोना नहीं आता, तो मैं अली के नौकर मिकदाद का फिक्र पढ़ूं। मिकदाद इब्नुल अस्वद आम हस्ती नहीं, इमाम सादिक फरमाते हैं मिकदाद इस उम्मत में ऐसा है जैसे कुरान में अलिफ का मकाम है। ये उन 9 बंदों में से एक था जिसे अली ने ज़हरा के जनाजे में आने की इजाजत दी। चंद कदम चले, मिकदाद मातम करके कहता है मौला आपकी ज़ौजा के जनाजे से खून क्यों बह रहा है? अली फरमाते हैं जब इसकी पसलियां टूट गई, बेगैरतों ने तलवार का वार किया, वो जख्म आज भी नहीं। या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा मेरा मौला, ये जो रह गए पुरसे में शामिल होने से जरा सारे सर पे हाथ रख के कहना, आए बीबी तेरे गुर्बत भरे जनाजे के बड़े अरमान है। बीबी मैं फिक्र आखिरी पढ़ूं ताकि आज का पुरसा मुकम्मल हो जाए। अली ने 7 चादरों का कफन देकर 40 कब्रें बना के ज़हरा छुपाई। रो रहे थे अली कब्र ज़हरा पे पूरी रात जो पिछली गुजर गई है। अली तलवारें ले लेकर जन्नतुल बकी का पहरा देते रहे, क्योंकि इन्होंने इरादा किया था कि अली ने हमें जनाजे में नहीं आने दिया, हम उसी रात कब्र खोदेंगे, ज़हरा की मैयत निकालेंगे, फिर उस पे जनाजे नमाज पढ़ेंगे। अली पूरी रात पहरा देते रहे। जब आज का दिन निकला ना 4 जमादी सानी का, अली घर की तरफ चले। कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। तुम्हारे छठे इमाम फरमाते हैं एक दफा अली अपने घर के करीब आके ऐसे गिरे, अली का वजहुल्लाही चेहरा खाक पर गिरा, दाढ़ी में खाक के जर्रे थे। अली घर पहुंचे, सामने बीबी आलिया ने देखा, अपनी छोटी सी चादर लेके आई,